باپ ہونے کے ناطے بیٹی پر حق، باپ ہونے کے ناطے بیٹے پر حق، اس طرح خاوند ہونے کے ناطے بیوی پر بھی حق ہے۔ اگر خاوند ہونے کے ناطے بیوی کے پر حق جو اللہ نے اس پر لازم کیے ہیں وہ حق ادا نہیں کرے گا تو یہ قیامت کے دن مجرم ہوگا۔ بیوی پر بھی حقوق ہے، اور اللہ نے بیوی پر بھی خاوند کے حق رکھے ہیں۔ جس طرح نان نفقہ، اس کو کمانے کا حق اللہ نے رکھا ہے کہ خاوند کمائے گا اور بیوی کو گھر بٹھا کر، گھر کی مالکہ بٹھا کر ہمیں ان کو کھلائے گا، یہ اللہ نے حق رکھا ہے۔ یہ آدمی یہ نہ دیکھے کہ آج تو پڑھی لکھی ہے اور تو جو ہے کما کر لا اور میں گھر بیٹھا ہوں مجھے کھلا، یہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو گھر کی مالکہ بنایا ہے اور کہا کہ تو گھر کی مالکہ ہے، گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تیرا کام ہے سنبھالنا، لیکن باہر سے کما کر لانا یہ اللہ نے خاوند حق رکھا ہے۔ یہ خاوند کا حق ہے کہ باہر سے کما کر لائے اور بیوی کو کھلائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے کہ ہندوستان کے اندر اللہ نے عورتوں کو اتنا عزت والا بنایا کہ اور عورتیں باہر کی اگر عورتیں دیکھا جائے تو خاوند کی ایک بات بھی نہیں مانتی ہیں۔ خاوند اگر کہے کہ آپ میرے مہمان آئے ہیں اور آپ میرے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر کے دو، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ کیا اسلام میں یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو خاوند کے لیے بیوی مہمان کے لیے کوئی چیز پکا کر دے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن حضرت فرماتے کہ پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر اللہ نے مسلمان عورتوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ خاوند جو بھی حکم دیتا ہے وہ عورت کر گزرتی ہے، اگرچہ اس کو نان نفقہ پورا نہیں دیتا جس طرح وہ چاہتی ہے، مکمل طور پہ اس کو وہ نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی اپنی دل کی باتیں کسی اور کو نہیں بتاتی۔ آج خاوند بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے، ایک تو پورے اخراجات اسے نہیں دیتا، اس کے بعد گھر کی نوکرانی کی طرح اس پر کام کرواتا ہے، اس کے بعد بھی اس پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ خاوند کا یہ حق نہیں بنتا کہ میرے باپ کے لیے، یعنی وہ بیوی اپنے سسر اور ساس کے لیے وہ ساری چیزیں اس کے لیے بنائے، کھانا بنائے، اس کے لیے اس کی جو ہے نا خدمت کرے، بیوی کا حق نہیں ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ خاوند اپنی بیوی کو مجبور کرے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ نے خدمت کے لیے بھی بہت ساری اس کے لیے ثواب اور نیکیاں رکھی ہیں کہ اگر بیوی ہے اور اپنے سسر اور ساس کی خدمت کرتی ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو اجر دیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گھر کے اندر آئی اور وہ جو ہے باہر سے اس کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی اور وہ کہے کہ میں تو جو ہے میں تیرے لیے آئی ہوں، میں تیرے باپ اور تیری ماں کے لیے تو نہیں آئی۔ یہ بیوی کا حق بنتا ہے اور اس نند کا حق بنتا ہے کہ اپنے سسر اور ساس کی خدمت کرے، لیکن شریعت کے اندر اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ خاوند اس پر چڑھائی کرے، خاوند اس پر چڑھائی کرے کہ تم اس پر حق ادا کرو، تم اس کی خدمت کرو۔ یہ جو ہے نا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خاوند بیوی کو اپنے حساب سے حق دے، اور ماں کو بھی جس طرح ماں کے حق دینے کا حق ہے اسی طرح اپنے بیٹا جو ہے اپنی ماں کو بھی حق دے اور بیوی کو بھی حق دے۔ آج جو معاشرہ چل پڑا ہے کہ بیوی کے سامنے ایسے جھکا رہتا ہے اور ماں کے سامنے بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، اسلام نے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ بیوی کو بیوی کا حق دو، ماں کو ماں کا حق دو۔ اور بعض تو گھرانے ایسے ہیں کہ یا تو اگر ماں گھر کے اندر
اس کی چلتی ہے اور ہر بیٹے کو اس نے نیچے رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنی بہو کو نیچے رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ بہو کو بولنے نہیں دیتی اور بیٹے پر سختی کر کے بیوی کی حق تلفی کرتی ہے۔ اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ بیٹے کا حق بنتا ہے کہ ماں کو ماں کا درجہ دے اور ماں کو ماں کا حق دے اور بیوی کو بیوی کا حق دے، اور بیوی کے ساتھ محبت پیار اپنی جگہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو تو ہر وقت منہ پہ اوپر 12 بجائے رکھے اور منہ کے اوپر غصہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک ایسا رکھا ہے، آج اگر ہم پیغمبر کی سیرت کو پڑھیں تو ہم آج اس کا تقاضا بھی نہیں کر سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بھی محبت پیار ہے۔ ایک میں کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی میں پہچان لیتا ہوں، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی میں پہچان لیتا ہوں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی مجھے تو بتا دے کہ آپ کس طرح پہچان لیتے ہیں کہ میں راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ کہا کہ میں اس طرح دیکھتا ہوں، جب تو مجھے پکارتی ہے اور کسی بات پر تو جب مجھے پکارتی ہے اور تو جب قسم کھاتی ہے تو جب تو راضی ہوتی ہے تو رب محمد کی قسم کھاتی ہے، لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو رب ابراہیم کی قسم دے کر مجھے پکارتی ہے۔ تو میں پہچان لیتا ہوں کہ تو راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیوی سے محبت کرتے کہ ایک سواری پر امی عائشہ سوار ہے، تو سواری اونچی تھی اور ساتھ میں کوئی اور چیز نہیں تھی جس کے اوپر ٹانگ رکھ کر وہ سواری پر بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ لاڈ دیکھو کہ اپنے ایک گھٹنے کے اوپر اپنی ایک کوہنی رکھی، اور کوہنی یوں رکھی اور رکھنے کے بعد ایک سیڑھی کی شکل بن گئی۔ تو امی عائشہ صدیقہ نے ایک پاؤں اٹھا کر ایک اس کے اوپر گھٹنے کے اوپر رکھا اور دوسرا اٹھا کر اس ہاتھ کے اوپر رکھا اور اوپر سواری پر بیٹھ گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا بیوی کے ساتھ پیار ہے اور یہ لاڈ ہے۔ آج گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو ہر وقت چڑھائی کرتے رہو،